عمل بتلانا ہے جسے میں اگر یہ کہوں کہ وہ روزے کا کیمیکل ہے، کہ روزے میں آپ سے جو بھی اونچ نیچ ہوئی، کوئی گناہ ہوا، کوئی کوتاہی ہوئی، تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا روزہ تمام علائشوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک صاف ارجلا ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو صدقۃ الفطر لازم کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ روزے کو ہر قسم کی فضول گوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو گناہ کے کام ہو جاتے ہیں اس کی پاکی کے لیے فرض کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں، جسے فطرانہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے روزے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے وہ ساری کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری کوتاہیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اس سلسلے میں بھی بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 5 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے: نصف سا گندم، 1 سا جو، یا 1 سا کھجور، یا 1 سا کشمش، یا 1 سا پنیر جسے چیز کہا جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا۔ سا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، سا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پیمانہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جس کی مقدار ہمارے فقہا میں تھوڑی سی مختلف ہے، 3.5 کلو یا 4.5 کلو۔ میں عرض کروں گا کہ محتاط قول یہ ہے کہ 4.5 کلو کا 1 سا، جس کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزیں جو، کھجور، کشمش اور پنیر، 4.5 کلو یا تو یہ چیزیں خود دی جائیں یا ان کی قیمت ادا کی جائے، اور گندم میں نصف سا یعنی 2.25 کلو، محتاط قول کے مطابق بات کر رہا ہوں، آپ اس کی قیمت ادا کریں کسی بھی مستحق کو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے روزے کی جو کوتاہیاں ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور اجلا اور پاکیزہ ہو کر یہ روزہ حضور اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا۔ اب عام طور پر ہمارے یہاں گندم ہی سے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس برے صغیر کی کوتاہی ہے۔ یہ نصف سا اس کی مقدار آدھی اس لیے رکھی گئی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ صدقۃ الفطر گندم جو تھی اس علاقے میں یہ مہنگی تھی دوسری چیزوں سے، اس لیے اس کی مقدار کوانٹٹی کم تھی باقی چیزوں سے، اور ہمارے ان دیار میں، ہمارے ان ملکوں میں اس وقت تو گندم سستی ہے اور باقی چیزیں مہنگی ہیں۔ تو میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ صدقۃ الفطر ادا کریں تو کم از کم درمیانہ اس میں سے جو درمیانی قیمت کی چیز ہو اس کو اختیار کریں، یعنی کھجور 4.5 کلو کھجور اپنے علاقے میں اس کا ریٹ معلوم کر کے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اگر اس کا حوصلہ نہ ہو تو پھر آپ 4.5 کلو جو کی قیمت معلوم کر کے اس سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اور تیسری بات کہ صدقۃ الفطر کن کن کا ادا کرنا ہوتا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، جو آپ کے عیال میں ہیں۔ عیال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جن کا کھانا پینا لباس رہائش آپ کے ذمہ ہے، آپ ان کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ آپ کے بیوی بچے، آپ کے کفالت میں جو 24 گھنٹے کے ملازمین ہیں وہ، اور اسی طرح اگر کوئی یتیم ہے، ان سب کا صدقۃ الفطر آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی عید سے پہلے پہلے کرنا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں تمام سامعین اس کا اہتمام کریں گے کہ بڑھیا چیز سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔